جس نے رمضان کے روزے رکھے 30 روزے یا 29 روزے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھ لے، کتنے ہو گئے 35 یا 36؟ جو 36 روزے رکھ لیتا ہے اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اپنے اہل ایمان بندوں پر اللہ کی عطا کا ایک منظر ہے۔ اور جس نے روزے دار کو افطار کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جب انسان مسلمان دوسرے مسلمان روزے دار کی افطاری کرواتا ہے، جتنا اللہ ثواب روزے دار کو دیتا ہے اتنا ہی اجر افطاری کروانے والے کو بھی دے دیتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جتنا ثواب روزے دار کا اتنا ہی ثواب مالک عز و جل افطاری کروانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ ہر مہینے کے اندر کوشش کیجئے کم از کم 3 روزے رکھیں، تلاش کیجئے، یاد کیجئے، اپنی ڈائریوں میں روٹین بنائیے، عادت بنائیے، عرفہ کا دن آئے جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہو اس دن کو روزہ رکھیے، عاشورہ کا روزہ رکھیے، اور جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہو تو اس میں لکھا ہوا ہو تیرا بندہ آج روزے سے تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، رمضان کے روزے اگلے رمضان تک اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کا روزہ ہے۔ جو 3 دن روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، یہ ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار ہے۔ اور جو عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے اس کے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور یاد کر لیجئے عاشورہ کے روزے کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، کربلا کے قصے سے نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ اسلام سے پہلے بھی معروف تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب مدینے میں آئے علیہ الصلوۃ والسلام، یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھ رہے، کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، فرعون غرق ہوا تھا، اس کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں، لیکن سنو یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن زیادہ وہ 10 کا رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ 9 کو ملا لو تاکہ وہ عمل بھی ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اور ہر مہینے کے 3 روزوں کے بارے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، ابن مسعود اور ابو ذر سے جو روایت آتی ہے وہ عربی تاریخ کی 13، 14 اور 15 یہ 3 دن روزے رکھیے، اور اس کا پھر مالک کی طرف سے اس کا بدلہ اور اس کی عطا ایسے جیسے انسان ہمیشہ سے روزے دار ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ یاد کر لیجئے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، جنت کو سجا دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا۔ اب بھی کوئی بدنصیب نیکی کی طرف نہ بڑھے، وہ اپنے دل کی سیاہی پہ پھر اپنے من کو برا کہے۔ اللہ کی طرف سے تو عطا کا وہ معاملہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے ملازموں کے کام میں، ان کے ٹائم میں، ڈیوٹی کے ٹائم میں تھوڑی سی کمی کر دیتے ہو اس لیے کہ یہ روزے دار ہے بیچارہ پریشان ہوگا، تمہارے اس عمل سے بھی اللہ راضی ہو کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس مہینے میں قیام کیجئے ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ تو یہ راتوں کا تراویح پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تراویح پڑھنے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لگا لو، کوئی قاری صاحب بڑی اچھی تلاوت کریں تو پونا گھنٹہ لگا لو۔ یہ 45 منٹ کا عمل اگر ایمان سلامت ہے، ثواب کی امید ہے، انسان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ یہ رمضان کی بہاریں، یہ نیکییں،
یہ اللہ کی طرف سے عطا، اس کی پلان کرو، اس کے لیے ابھی سے پروگرام بناؤ میں نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ رمضان کی 3 راتیں 23، 25 اور 27 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھائی، خود جماعت کروائی، اور یہ 8 رکعت 3 وتر ملا کر 11 رکعت کی نماز حضرت جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ فی شہر رمضان 8 رکعات، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رمضان کے اندر 8 رکعت تراویح پڑھائی، 3 وتر پڑھائے۔ 3 دن یہ پڑھنے کے بعد صحابہ پھر اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، ان کی آوازیں سن رہے ہیں کہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں، اکٹھے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب باہر نہیں آئے۔ صبح ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو انتظار میں تھے آپ کی امامت میں، رات کا قیام کرے، تراویح پڑھے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں ڈر گیا، میرے اللہ کے پیارے حبیب رحمتوں بھرے نبی، رحمت للعالمین نبی، کہا میں ڈر گیا کہیں تمہارے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ یہ فرض نہ کر دے، اس لیے میں رک گیا۔ تو یہ تراویح کی نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو شریعت تو پوری ہو گئی، اب فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا کے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت کروائی۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، اکثر سوالات آتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں، 2 رکعتیں، اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو طاق کر لو۔ اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی، جو عمل مسنون کہے گا، جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا، وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے۔ اعتراض کرنے والے پھر کرتے ہیں تسی کیڑا مانتے ہو مولوی صاحب بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر 20 نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے بھائی یہ نفل ہے، آپ 20 پڑھو، اور بیت اللہ میں صرف 20 نہیں ہوتی، آخری عشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں؟ 30 بھی ہوتی ہیں، 33 بھی ہوتی ہیں، 1 وتر پڑھ لے تو 31 بھی بن جاتی ہیں۔ اس میں آزادی ہے، جتنا چاہے پڑھو، لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے؟ 11 رکعت۔ اچھا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی 20 رکعت بڑے موٹے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے، 20 رکعتیں مکہ میں اور مدینہ میں، اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبد الرحمن سدیس کے بندے پہ